مولانا محمد سعد کاندھلوی 8 محرم الحرام 1385 بمطابق 9 مئی 1965 کو بنگلہ والی مسجد بستی نظام الدین نئی دہلی میں محمد ہارون کاندھلوی کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کی بسم اللہ 1392 میں والد مرحوم مولانا محمد ہارون نے اپنے آخری حج کے دوران میں سید ابو الحسن علی ندوی سے ریاض الجنہ میں کروائی۔ ان کی پیدائش سے 1 ماہ قبل ان کے دادا محمد یوسف کاندھلوی کی وفات ہو چکی تھی اور پیدائش کے 8 سال بعد ان کے والد محمد ہارون کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ان کی پرورش اور تربیت والدہ کی نگرانی اور سرپرستی میں ان کے نانا محمد اظہار الحسن کاندھلوی اور محمد زکریہ کاندھلوی اور تبلیغی جماعت کے اس وقت کے امیر محمد انعام الحسن کاندھلوی نے کی۔ 1985 میں مدرسہ کاشف العلوم دہلی سے پڑھ کر فارغ ہوئے اور وہیں تاحال دینی اور دعوتی خدمات میں مصروف ہیں۔ سید محمد سلیمان سہارنپوری صاحب کی بڑی صاحبزادی بریرہ خاتون ان کے نکاح میں ہیں، جن سے 3 فرزند محمد یوسف، محمد سعید اور محمد سعود ہیں۔ محمد سعد کاندھلوی اس وقت نظام الدین مرکز انڈیا اور اس سے متصل پوری دنیا کے ممالک میں تبلیغی جماعت کے امیر تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک لمبی مدت سے مولانا سعد مدرسہ کاشف العلوم میں سنن ابی داؤد کا درس دیتے رہے ہیں اور اب اطلاعات کے مطابق بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں۔ نیز طویل زمانے سے ہی مرکز نظام الدین میں حیات الصحابہ کا بھی درس دے رہے ہیں۔ حضرت کے فطری صلاح و تقویٰ اور امت کے تئیں درد مندی کے جذبے کو دیکھتے ہوئے 19 سال کی عمر میں ہی بزرگوں نے خلافت سے نوازا۔ آسمان تصوف کے 2 درخشندہ ستاروں نے حضرت کو خلافت دی، امام دعوت حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی نے اور بزرگی حضرت مولانا افتخار الحسن کاندھلوی نے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جیسے حضرت ابرار الحق حقی کو ان کے زمانہ کے امام تصوف اور مجدد دوران حضرت اشرف علی تھانوی نے صرف 22 سال کی عمر میں خلافت سے نوازا، ماضی بعید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو 20 سال سے کم عمر میں امارت سے نوازا تھا۔ مولانا سعد کاندھلوی بیک وقت دعوت، عبادت اور سنت تینوں کی پابندی میں مثالی مقام رکھتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر مولانا سعد صاحب صبر و تحمل میں بھی زمانے کے لیے مینارۂ نور ہیں۔ مخالفین نے ان کی شان میں کیا کیا گستاخیاں نہیں کی، مگر حضرت ہیں کہ خاموشی سے دعوت کا کام کیے جا رہے ہیں۔ حضرت کی مجلس میں نہ کبھی غیبت کو داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے، نہ رب کے سوا کسی کے آگے حضرت کا ہاتھ پھیلتا ہے۔ حضرت کی انہی فطری صلاحیتوں کو وقت سے پہلے بھانپتے ہوئے امیر ثالث حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلوی نے جماعت کے کام کو چلانے کے لیے جو 10 افراد کی شورا بنائی تھی، اس میں کم عمری کے باوجود مولانا سعد صاحب کو بھی شامل فرمایا تھا۔ اس شورا کے زمانے میں حضرت بارہا فیصل بنے اور اس وقت جب کہ شورا کے تمام اکابر اپنے اس اولوالعزم ساتھی کو امت کی نگرانی اور رہنمائی کے لیے تنہا چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہمیشہ کے سفر پر نکل گئے، تب حضرت مولانا سعد کاندھلوی نے عظیم ہمت شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کاندھے کو توڑنے والے، جسم کو لاغر کرنے والے اس کار عظیم کی ذمہ داری کے لیے اپنی ذات کو پیش کیا۔